اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خربوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ خربوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل و عیال پر۔ یہ مزار حضرت دولت شاہ بخاری صاحب کا ہے جو وائٹ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اور جن کے نام سے دولت گیٹ موسوم ہے۔ دولت گیٹ ملتان شہر کا سب سے پہلا گیٹ ہے جو اس مقبرے کے قرب و جوار میں تھا، اور یہ آپ مقبرے کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں۔ دولت شاہ بخاری صاحب بہت اللہ والے بزرگ تھے اور ان کے بہت سے عقیدت مند یہاں پہ ان کا عرس مبارک مناتے ہیں، اور یہ حسین آباد کی قدیمی امام بارگاہ بھی اس کے نزدیک ہی واقع ہے، اور یہ کارنر پہ مسجد ہے۔ یہ فلائی اوور کمہارا والا سے آ رہا ہے اور کمہارا والا سے آ کے اب عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ جو کمہارا والا سائیڈ ہے یہ بیسیکلی روڈ پرانے دور میں ساری ٹرانسپورٹ لاہور سے کراچی کے لیے ادھر سے ہی آتی تھی، اور دولت گیٹ اس کا پہلا پڑاؤ ہوتا تھا، اور دولت گیٹ سے آگے کراچی جانے کے لیے یہی روٹ استعمال ہوتا تھا، اور اسی طرح واپسی پہ کراچی سے واپس آنے والوں کے لیے ملتان شہر میں آخری پڑاؤ دولت گیٹ ہی ہوتا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیہ کالج علمدار حسین کا بڑا خوبصورت ویو بنایا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی حسین آگاہی بازار کی طرف، جو راستے میں آتا ہے لوہاری گیٹ کی طرف جاتے ہوئے۔ ابھی یہ آپ دیکھیں گے رائٹ سائڈ پہ ہمارے یہ اسٹیڈیم کی طرف راستہ جا رہا ہے جو آگے بہاؤالدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم کے مزار کی طرف پہ چلے جاتا ہے، اور ادھر بڑا خوبصورت پارک بھی ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پروگرام بنائیں گے۔ یہ ہم حسین آگاہی بازار اور اس کے چوک کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ حسین آگاہی اور اس کے قرب و جوار کا سارا ایریا ملتان کا بہت بڑا تجارتی مرکز بن چکا ہے، اور یہ جیسے لاہور میں شالمی بازار، اور یہ آپ ویو دیکھ رہے ہیں چوک کا حسین آگاہی چوک میں تقریباً کافی برانڈ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ ہم یہاں سے آہستہ آہستہ حسین آگاہی بازار کی طرف چلتے ہیں جو نزدیک ہی ہے، اور یہ مین بازار ہے ملتان اولڈ سٹی کا۔ اس بازار سے ملحقہ یا اس کے قرب و جوار میں بہت سی ہول سیل مارکیٹیں ہیں۔ یہ خوبصورت مسجد تھوڑی سی جگہ کا بہترین استعمال کر کے بنائی گئی ہے، اور یہ اس کے نزدیک ہی حسین آگاہی کا مین بازار ہے۔ یہ یہاں سے آپ اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں۔ حسین آگاہی بازار کے قرب و جوار میں بڑے بڑے تجارتی مراکز ہیں، اور یہ نیچے آپ سلوپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے لوگوں کے، اور یہ ملتان کے حلوے کا قدیمی پوائنٹ ہے جو دہائیوں پرانا ہے، شاپ میں سے ایک شاپ ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں لوہاری گیٹ کی طرف۔ لوہاری گیٹ ملتان شہر کے پرانے دروازوں میں سے دوسرا دروازہ ہے۔ یہ لوہاری گیٹ سنتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہم آپ کو پوائنٹ دکھائیں گے کہ بھئی یہاں پہ دروازہ تھا، لیکن ابھی وہ موجود نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے پاکستان بڑھنے کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہی کہیں یہ ختم ہو گیا ہو، کیونکہ یہ لیفٹ سائڈ پہ
ابھی نظر آ رہا ہے، جہاں پہ لوہاری گیٹ پہلے تھا اور اب اس کے ساتھ فصیل یا النگ کا راستہ بنا ہوا ہے۔ زائرین کا بہترین شاہکار ایک بالکنی ہے جو لوہاری گیٹ کے قرب و جوار میں بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں یہ ایک بڑی پیاری سی بلڈنگ ہے جس کا اوپر والا ویو بڑا خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ سارا ارد گرد کا ویو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گھنٹہ گھر کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت شاندار بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان میں جتنے بھی گھنٹہ گھر بنے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑی بلڈنگ ہے گھنٹہ گھر کی، جو چوڑائی کے لحاظ سے اور زیادہ جگہ گھیرنے کے حساب سے سب سے بڑی ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ تقریباً انگریزوں نے یہ گھنٹہ گھر 1884 میں کمپلیٹ کیا۔ اس کی رینوویشن ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، اسی وجہ سے یہ کافی بہتر حالت میں ہے، نہیں تو اتنی دیر میں تو بڑی بڑی بلڈنگیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ گھنٹہ گھر کی بیک والی سائیڈ ہے، اور اس کا آپ ویو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی جو اتنی اچھی فنیشنگ نظر آ رہی ہے اس کی وجہ اس کی رینوویشن ہے جو ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ابھی بھی اس کے اندر والی رینوویشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، باہر سے تو یہ کافی حد تک بہتر حالت میں آ چکا ہے۔ یہ ٹورزم کا آفس اس میں بنایا ہوا ہے، اور یہ ہم گھنٹہ گھر کے اندر کی حالت دیکھ رہے ہیں جو رینوویشن میں ہوگی۔ یہ ووڈ کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے نیلا گنبد والے ہاسٹل میں بھی ووڈ کی سیڑھیاں ہی بنی ہوئی تھیں، اور وہ بھی کافی پرانی بلڈنگ ہے اسی طرح گھنٹہ گھر کی طرح۔ اور یہ سائیڈ آگے کچہری کی طرف چلے جاتی ہے۔ اس چوک میں تقریباً 9 سڑکیں یا بازار آ کے ملتے ہیں۔ یہ آپ ویو دیکھ رہے ہیں، فرنٹ ویو دیکھ رہے ہیں گھنٹہ گھر کا، اور کافی بڑا چوک ہے یہ محلے وقوع کے حساب سے۔ یہ گھنٹہ گھر کے بالکل اپوزٹ میڈیسن مارکیٹ ہے، ہول سیل میڈیسن مارکیٹ، جو اس ایریے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے ملتان جنوبی پنجاب کی۔ اور یہ اس کا آپ دیکھ لیں، یہ انٹرنیشنل برانڈ کا کلاک لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ والی مسجد یہ بھی اس چوک کے درمیان میں ہے، اور یہ بہاؤالدین ذکریہ کے مزار کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ہم یہ لوہاری گیٹ کی طرف، اور لوہاری گیٹ کے ساتھ یہ النگ جو ہے یہ یعنی کہ فصیل، یہ اس پر ہم آ گئے ہیں، اور یہ فصیل یہاں سے ہوتی ہوئی بوہڑ گیٹ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بوہڑ گیٹ آ چکا ہے، یہ بوہڑ گیٹ کے بیرونی ویو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں،
اور یہ ابھی اس کی کنسٹرکشن تازہ ہے اور رینوویشن ہو رہی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ اچھی حالت میں آ جائے گا۔ اور یہ اب بوہر گیٹ سے ہم حرم گیٹ کی طرف چل پڑے ہیں۔ حرم گیٹ بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، حسین آگاہی کی دوسری سائیڈ حرم گیٹ ہے، اور حرم گیٹ جو ہے وہ مجموعہ ہے بہت سی ہول سیل اشیاء کی مارکیٹوں کا۔ اور اب ہم آپ کو بیرونی منظر دکھا رہے ہیں، جو حرم گیٹ کا بیرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرم گیٹ کا مین ویو ہے، اور بالکل یہ مغل بادشاہوں کے فن تعمیر کی طرح تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ پاک گیٹ کی طرف راستہ چلے جاتا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ بوہر گیٹ جدھر سے ہم آئے ہیں۔ اور یہ جو حرم گیٹ کے بالکل سامنے روڈ جا رہی ہے، یہ ریلوے اسٹیشن سے ہوتی ہوئی عزیز ہوٹل اور ملتان کینٹ کی طرف چلے جاتی ہے، اور آگے کراچی روڈ پر۔ یہ جو آپ کو سرخ سا شیڈ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے سامنے وابڈا آفس ہے، حرم گیٹ کے بالکل ملحقہ۔ اور یہ شیڈ پہلے کسی دور میں ٹانگوں کا شیڈ ہوتا تھا، گھوڑے ٹانگے کا، اور جو اب گھوڑے ٹانگے کی بجائے جہازوں کا ریسٹ ایریا بن چکا ہے، کیونکہ لوگ یا زیادہ تر انجیکٹڈ لوگ یہاں پہ آرام فرماتے ہیں۔ یہ حرم گیٹ کا بیرونی منظر ہے۔ اب اس وقت انٹر ہو چکے ہیں حرم گیٹ کے اندر۔ یہ سامنے جو بازار نظر آ رہا ہے، یہ دوبارہ حسین آگاہی بازار کی طرف چلے جاتا ہے، سارا یہ وہ بازار ہے۔ اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شو مارکیٹ ہے ساری، ہول سیل شوز ملتے ہیں یہاں پہ۔ دکاندار جو ہے جنوبی پنجاب کے شاپ کیپر یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ اب ہم یہ آپ مزار دیکھ رہے ہیں عنایت شاہ اور ولایت شاہ کا۔ یہ تقریباً 100 سال پرانی مسجد ہے، جسے 1911 کے راؤنڈ اباؤٹ میں تعمیر ہوئی تھی، جسے اب رینوویٹ کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت بنائی گئی ہے۔ یہ مزار کے اور اس کے ارد گرد میں جنگلی کبوتر اور دوسرے کبوتر پھرتے رہتے ہیں، جنہیں یہاں پہ دانہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے۔ اس مزار کے سامنے یہ جو خالی جگہ چھوڑی گئی ہے، قدیمی جامع مسجد الحرم بٹیاں والی۔ یہ سارا بیرونی منظر ہے حرم گیٹ کا۔ یہ وہ شیڈ نظر آ رہا ہے جسے ہم ٹانگا سٹینڈ اور آج کل جہازوں کا ریسٹ ایریا کہہ سکتے ہیں۔ یہ بڑی پرانی بلڈنگ ہے، جس کی یہ اوپر والا آپ وال دیکھ سکتے ہیں۔
یہ جو قدیمی مسجد ہے جسے رینوویٹ کیا گیا، اس کے ساتھ یہ ساری ہول سیل مارکیٹ ہے برتنوں کی، یہ اور اس برتنوں کی ہول سیل مارکیٹ کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے۔ یہ جو ہم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، اس لیے ہم پیدل چلتے ہوئے ساتھ دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ پاک شہید کے نام سے ایک ٹرین کا نام بھی رکھا گیا ہے، جو ریلوے کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ہول سیل مارکیٹ ہے یہ تقریباً، اور اس کے یہ فصیل کے اوپر مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور نیچے سٹی ہے، تقریباً 30 فٹ نیچے ہے یہ، اور یہ سرکولر روڈ کا منظر ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو اولڈ سٹی نظر آئے گا، یہ سارا اولڈ سٹی والا ایریا ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ پاک کے مزار پہ لے چلتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ پاک کے دربار کا فصیل سے ویو ہے جو حرم گیٹ کے نزدیک ہے، اور یہ اس طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جس پہ کافی اینٹیک آئٹم ہیں، اور یہ روٹیاں رکھنے کے لیے ایک بہت اچھا باکس ہے جو ہینڈ میڈ ہے اور بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور اس میں اور بہت سی آئٹم ہیں، اور یہ نواب سخی یحییٰ کا دربار ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت ویو ہے۔ یہ دربار اوپن ایئر ہے، اس پہ گنبد نہیں بنایا گیا، اور اندر سے بہت خوبصورتی یہ نواب سخی یحییٰ کا دربار ہے۔ اس میں سے آسمان صاف نظر آ رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے اس کی سائڈیں کور کی گئی ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ پاک کا دربار اور اس کا مین گیٹ ہے، یہ بازار کے اندر ہے، اور اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت شاندار بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید 952 ہجری میں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب ایک بڑے عالم دین تھے، اور جو ان کی ابتدائی تعلیم ہے حدیث، قرآن اور فقہ کی، وہ والد صاحب سے ہی حاصل کی انہوں نے، اور مزید دینی علوم کے لیے انہوں نے تربیت لی، اور اس کے بعد تبلیغ دین کے لیے یہ بر صغیر کے مختلف علاقوں میں گئے، جہاں پہ بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ آپ دربار کا اندرونی منظر دیکھ رہے ہیں جو ان کے ارد گرد، یہ
حضرت موسیٰ پاک شہید کا دربار ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مہارت سے، خوبصورتی سے، پیار اور محبت اور لگن سے یہ سارا تعمیر کیا گیا ہے، اور اس میں مریدین کا عمل دخل بھی کافی ہوتا ہے۔ جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے اس کی ہر چیز کو سجاتے ہیں۔ یہ علماء دین کا سلسلہ کرام ہے، جو جن کے نام لکھے ہوئے ہیں: ابوالحسن جمال الدین محی الدین، اور یہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی ریلیشن شپ ہے ان بزرگان دین سے، اور یہاں پہ ان کے آباء و اجداد بھی دفن ہیں۔ کیونکہ صدیوں پرانا دربار ہے، اور یہاں پہ یہ آپ یہ مسجد اور اس سے ملک کا مدرسہ دونوں یہ بھی ایک تاریخی منظر رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ رینوویشن ساری نئی ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ کو یہ کافی اچھی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ جتنے ارد گرد گھر اور نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سارے اسی خانوادے سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ مسجد کا آپ اندرونی منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور یہ مسجد کافی اچھی حالت میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ اس کی نئی رینوویشن ہے، اور لیکن یہ اسے صدیوں پرانی مسجد کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم دربار سے ہوتے ہوئے یہ دربار کا ایک دروازہ ہے، اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہم رائٹ سائڈ پہ مسجد اور لیفٹ سائڈ پہ دربار، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ سیڑھیاں دربار کے اوپر جا رہی ہیں، اور یہ چھوٹا سا رائٹ سائڈ پہ جو دروازہ آپ نے دیکھا یہ ہمیں باہر لے کے جا رہا ہے۔ باہر نکلنے پہ ہمیں رائٹ سائڈ پہ یہ ایک بہت اور خوبصورت مزار نظر آیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویو بھی بہت شاندار ہے۔ حضرت موسیٰ پاک بر صغیر میں تبلیغ کے دورے پر جاتے ہوئے قزاقوں کے ہاتھوں تیر لگنے سے شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے علاوہ اور یہاں پہ جتنے مسلمان مدفن ہیں سب کو جنت میں اچھے درجے عطا فرمائے۔ اور اب ہم یہاں سے باہر آ چکے ہیں، اور جب ہم باہر نکلے ہیں تو یہ باہر آ کے ہم یہ پاک گیٹ کے پاس آ چکے ہیں۔ پاک گیٹ جو غوثیہ مسجد کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اور یہ جو آپ کو فصیل نظر آ رہی ہے، فصیل کے سٹارٹ میں غوثیہ مسجد، اور جو پاک گیٹ ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور یہ آپ فصیل دیکھ رہے ہیں۔
یہ خونی برج تک بنائی گئی ہے اور خونی برج سے آگے یہ دولت گیٹ تھا۔ یہ غوثیہ مسجد، یہ رات کا ویو ہم اب اسی جگہ کا دکھا رہے ہیں، اور غوثیہ مسجد کے ساتھ ساتھ یہ جو لائٹنگ ہوئی ہے فصیل کے ارد گرد، یہ رات کا بڑا خوبصورت منظر، بڑا خوبصورت ویو۔ یہ بیسیکلی دو فصیلیں، لاہور والی اور ملتان، لاہور اولڈ سٹی اور ملتان اولڈ سٹی، یہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کا منصوبہ تھا، جس میں انہوں نے یہ مکمل کروائے۔ اس پوری فصیل کے ساتھ بڑے خوبصورت بینچ رکھے گئے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور رات کا منظر انجوائے کرتے ہیں۔ پاک گیٹ سے خونی برج تک ہم نے اس علاقے کو 3 طرح سے کور کیا ہے۔ ایک آپ کو دن کے وقت نیچے فصیل دکھائی، اور دوسری آپ کو رات کا منظر وہاں کا دکھایا، سرکولر روڈ اور فصیل والا۔ اب یہ النگ اور فصیل کا اوپر والا منظر ہے جو پاک گیٹ سے خونی برج تک کا آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ سارا اولڈ سٹی اور رائٹ سائڈ پہ یہ فصیل کی باؤنڈری اور یہ سرکل روڈ والا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ فصیل کی باؤنڈری آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے اور فصیل کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ اور یہ ہم اس وقت خونی برج پر پہنچ چکے ہیں۔ خونی برج انگریزوں کے دور میں، انگریزوں اور سکھوں کی لڑائی میں یہاں پہ بہت سا خون بہا، جس پر اس کا نام خونی برج رکھ دیا گیا۔ یہ نیچے سرکولر روڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اولڈ سٹی کے باہر والا ایریا ہے، اور اس کے اوپر یہ فصیل والا ایریا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ خونی برج سے لیفٹ کی طرف مڑتے ہیں، جو لیفٹ کی طرف مڑ کے دلی گیٹ یا دہلی گیٹ کی طرف فصیل مڑ جائے گی، جو اگلا دروازہ یا اگلا گیٹ وہ دلی گیٹ آئے گا فصیل کے ساتھ ساتھ، اور پھر دولت گیٹ، جس میں ابھی یہ رائٹ سائڈ پر جو مینار نظر آ رہا ہے، یہ مینار اور اس کے ساتھ مسجد حاجی فیض بخش صاحب آرے والے نے 1940 میں تعمیر کروائی، اور اس کا نام اپنے پیر اسحاق صاحب کے نام پہ رکھا، پیر اسحاق ایک مینار والی مسجد۔ اب ہم دہلی گیٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ دہلی گیٹ کا ویو دیکھ رہے ہیں، ویو کر رہے ہیں۔ یہ نیو بلڈ ہے دہلی گیٹ جو ہے، یعنی ملتان کے جو پرانے شہر کے 3 دروازے نئی کنسٹرکشن اور نئی رینوویشن ہو چکی ہے، اور 3 دروازے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ جلد بن جائیں گے، اور دہلی دروازے سے اب ہم دولت گیٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور ویورز کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل کی گھنٹی کو پریس کر دیں، تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو اور نئی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ اور جزاک اللہ۔ اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں فصیل کا رائٹ سائڈ والا ایریا، یہ گاڑیوں کے النگ سے نیچے اور اوپر آنے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور اس وقت ہم واپس دولت شاہ بخاری صاحب کے گیٹ کے اور ان کے مزار کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ ملتان کے پہلے اور آخری دروازے کا منظر۔